اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیر کامل۔ آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ایک ایسا عمل ہے، اگر آپ 10 محرم الحرام کے دن سرما پر یہ ایک لفظ پڑھ کر اپنی آنکھوں میں ڈالتے ہیں تو ساری زندگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بینائی جو ہے وہ سلامت رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آنکھوں کے ہر مرض سے انشاءاللہ بچائیں گے، آپ کی بینائی تیز ہوگی، کبھی بھی آپ کی پوری زندگی آنکھیں نہیں دکھیں گی اور نہ ہی نظر کمزور ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے۔ آپ نے ویڈیو کو غور اور توجہ سے سننا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک لفظ کی یہ دعا ہے، مکمل طور پر میں آپ سے ذکر کروں گی اور اس دن کی فضیلت کے حوالے سے چند حدیث مبارکہ بھی میں آپ سے ذکر کروں گی کہ اس دن کو اتنی فضیلت حاصل کیوں ہے اور کیوں اس کے حوالے سے یہ فرمایا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ اس سے پہلے میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام جو ہے وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسی مہینہ میں جو ہے وہ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام اسی مہینہ میں آتا ہے۔ محرم کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں جنگ قتال وغیرہ حرام ہے۔ یہ بہت ہی عظمت والا برکت والا مہینہ ہے جو ہمیں صبر اور اصرار کا درس دیتا ہے۔ اسی ماہ مبارک میں عبادت کرنے اور اس کے روزے رکھنے کے بارے میں بہت زیادہ فضائل جو ہے وہ وارد ہوئے حدیث مبارکہ میں۔ اسی ماہ میں یوم عاشورہ ہے جو اپنی خصوصیات میں ممتاز ہے۔ اس کو یہ امتیاز کیوں حاصل ہے، اس کے حوالے سے چند روایات میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی۔ کہا جاتا ہے کہ عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو اپنی شان کے لائق استوا فرمایا تھا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے پہلی رحمت کو دنیا میں نازل فرمایا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے قلم بنایا، عرش بنایا، کرسی بنائے، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے پیدا فرمائے۔ جنت بھی 10 محرم کے دن پیدا کی گئی، پہاڑوں کو 10 محرم کے دن پیدا کیا گیا، سمندروں کو 10 محرم کے دن پیدا کیا گیا۔ کہا جاتا ہے سیدنا آدم علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں جب داخل کیا گیا وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کشتی سے سلامتی کے ساتھ اترے اور شکریہ کے طور پر روزہ رکھا اور دوسروں کو روزے کا حکم دیا تو وہ بھی 10 محرم کا ہی دن تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہ 10 محرم ہی تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہ بھی عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرودی کو گلزار بنایا گیا تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کو قبول کیا گیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کی جس دن توبہ قبول ہوئی وہ 10 محرم کا دن ہی تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام قید سے آزاد ہوئے تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں سے جب باہر نکالا گیا تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب جادوگروں پر غالب آئے تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام نے مرض سے شفا پائی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کو جنت کی طرف اٹھایا گیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے مرتبہ شہادت پایا۔ بنی اسرائیل کے دریا کو پھاڑا گیا، فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ عاشورہ کے دن کہا جاتا ہے اصحاب کہف اپنی کروٹیں بدلتے ہیں۔ آسمان سے زمین پر سب سے پہلی جو بارش نازل ہوئی وہ اسی دن یعنی 10 محرم الحرام کے دن نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جاتی ہے، جو کہ شعب الایمان کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 327 کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ کہا جاتا ہے ان ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتحل بالاسمد یوم عاشورہ لم یرمد ابدا۔ کہا جاتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عاشورہ کے روز سرمہ اسمد آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گی۔ اور اس کے حوالے سے اکابرین نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کے پاس سرمہ اسمد نہ ہو تو وہ اس دن کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ اس دن یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی
گی تو اگر کسی کو آشوب چشم ہو یا آنکھوں کے مسائل ہوں، نظر کمزور ہو، اور اگر کسی کے ساتھ ایسے مسائل نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے ہمیشہ اس کی نظر قائم رہے، تو وہ عام سرمے پر بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اس نے کرنا کیا ہے کہ اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد یہ ایک لفظ کی دعا اس نے پڑھنی ہے، اللہم متعنی بالسمع والبصری ہے، اللہم متعنی بالسمع والبصری بالسمع، یہ وہ دعا ہے۔ اس کو پڑھے گا، پڑھ کر اول و آخر درود شریف کے ساتھ اپنی آنکھوں میں انشاءاللہ تعالی سرما لگائے۔ جو سرما لگانے کا سنت طریقہ ہے اسی طرح سے سرما لگائے، جیسے کہ داہنی جانب سے پہلے 2 سلائیاں لگائے، پھر بائیں جانب سے 3 سلائیاں لگا کر پھر آخری جو سلائی ہے وہ داہنی اپنی آنکھ میں لگائے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے انشاءاللہ پوری زندگی اس کی نہ آنکھیں دکھیں گی نہ نظر کمزور ہوگی اللہ کے حکم سے۔ اگر کمزور ہے بھی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو دکھتی ہوئی آنکھیں ہیں اس کو شفا عطا فرما دیں گے۔ اگر اس کی آنکھیں کمزور ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بینائی عطا فرما دیں گے۔ اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن میں حضرت ایوب علیہ السلام نے مرض سے شفا پائی، تو یہ دن اس لیے بھی خاص ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی تو اس لیے بھی یہ دن خاص ہے، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرودی کو گلزار کیا، اس لیے بھی یہ دن خاص ہے۔ تو اگر اس یقین کو دل میں رکھتے ہوئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میری آنکھوں کو اللہ کریم شفا نصیب فرمائیں گے، اور آپ اپنی آنکھوں میں یہ سرما لگائیں تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے۔ بہت سے لوگوں کے پاس اس میں سرما موجود ہوتا ہے، اور اتنے دن پہلے ہم نے اگر یہ وظیفہ ذکر کر دیا ہے تو اگر آپ مارکیٹ میں کہیں پر بھی اگر آپ جاتے ہیں، ایسی دکانیں جہاں پر آپ کو جو آب زمزم وغیرہ بھی، بعض جو اسٹیشنری کی یا ایسی کتابیں جو کتب خانے وغیرہ ہوتے ہیں جہاں پہ اسلامی بکس وغیرہ ہوتی ہیں، وہاں سے آپ کو اسمت سرما آسانی سے انشاءاللہ تعالی مل جائے گا، اب وہاں سے بھی اسمت سرما خرید سکتے ہیں۔ نہیں تو ایسے لوگ جو عمرہ پر جن کو جانے کی سعادت نصیب ہو چکی ہے، حج پر جانے کی سعادت نصیب ہو چکی، تو انشاءاللہ تعالی ان کے پاس تو موجود ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ بازار سے اس کا پتہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ تو آپ اس پر یہ ایک دعا انشاءاللہ پڑھ لیں، اللہم متعنی بالسمع والبصر، انشاءاللہ تعالی اگر آپ یہ پڑھتے ہیں اور آپ اپنی آنکھوں میں اس سرمے کو جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے مسنون طریقہ کار کے مطابق آپ لگاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ پہلے آپ نے داہنی جانب سے 1 سلائی لگانی ہے، پھر بائیں جانب سے آپ نے 3 سلائیاں لگا کر پھر آخر میں آپ نے داہنی جانب پر ہی اس کو ختم کرنا ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے سرما لگانے کا، اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ساری زندگی اللہ تعالی آپ کی آنکھوں کی بیماری سے آپ کو شفا عطا فرمائیں گے، اور آپ کی جتنی مرضی نظر کمزور ہو انشاءاللہ تعالی آپ کو شفا ہوگی۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اس سے نظر بہت زیادہ تیز ہوتی ہے آخری عمر میں بھی، جو بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ عمل کیا ہوا تھا، کیونکہ یہ قابرین کا بتایا ہوا ان کی آخر عمر میں بھی ان کی نظر کمزور نہیں ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو اللہ کریم آپ کی بھی حفاظت فرمائیں گے، اور آپ کو آشوب چشم سے بھی نجات عطا فرمائیں گے، اور نظر کی کمزوری سے بھی انشاءاللہ شفا آپ پالیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔